تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دلچسپی اور آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ تحفظ دین میڈیا جو آپ کے لیے پیغام دینے کے واسطے ہر جمعہ کو لائیو بیان کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسے الحمدللہ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اور بہت اچھے کامنٹس لوگوں کے آ رہے ہیں۔ لوگ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور دور تک کے پہنچانے والوں کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس جمعہ کا عنوان جو ہے، نکاح کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح کو اسلام نے کیا حیثیت دی ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ نکاح میں جو اسلام کا تصور ہے وہ دوسروں تک کے آپ پہنچائیں۔ اسلام میں نکاح ایک عبادت کی حیثیت ہے، اور عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق جو کام کیا جائے گا وہ عبادت بنتی ہے، لیکن جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اب آئیے سوچئے کہ اس زمانے کے اندر جتنے نکاح ہو رہے ہیں، آپ جس نکاح میں جاتے ہیں اور وہاں پر مجلس کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس کے بعد ولیمے میں جاتے ہیں، اور جن گھرانوں کے اندر جو ہے شادی بیاہ کی مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، اور وہاں پر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، وہاں جو چرچے اور تذکرے ہیں، وہاں جو ماحول ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کبھی آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان اسلام کو عبادت سمجھتا ہے؟ اور اگر یہ عبادت ہے تو پھر تماشا کیا ہے؟ پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، نبی کے نام پر نکاح میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب شادی کا تصور اس کے ذہن میں، نکاح کا تصور ہے، اور اس وقت ایک حدیث کا استعمال کرتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ دعوت ناموں کے اوپر ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ حدیث عربی میں لکھی ہوئی رہتی،
بعض جگہ جو ہے اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ ہے. النکاح من سنتی، نبی نے فرمایا کہ نکاح میرا طریقہ ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لے گا فمن رغب عن سنتی، اس سنت سے جو منہ موڑ لے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو جو نبی کے طریقے پہ کرے گا وہ تو خوش یعنی جو ہے ہونا چاہیے اسے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، لیکن جو نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہے فلیس منی، وہ بھی نبی فرما رہے ہیں کہ میرے طریقے پہ اگر نہیں کر رہا ہے نکاح تو مجھ میں سے نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ نکاح ایک ایسا موڑ ہے، نکاح ایسی ایک آزمائش ہے، نکاح ایک ایسا آپ کا امتحان ہے کہ آپ کتنے ایمان اور اسلام کے مطابق اس میں احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کتنے احکامات کو پامال کرتے ہیں اور سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. آپ نکاح کے موقع پر ایک نازک موڑ پر آئے ہوئے ہیں. دنیا کی چاہت یہ ہے کہ شو کیا جائے، نمائش کی جائے، بہت زیادہ فضول خرچیاں کی جائے، بہت زیادہ لائٹنگ لگائی جائے، بہت زیادہ جو ہے اہتمام کیا جائے. دنیا کی خواہش یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاحوں کو منعقد کریں. اب یہ اس دو راہیں پہ آپ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ دنیا مخلوق کی چاہت کے مطابق جاتے ہیں یا خالق کی چاہت کے مطابق؟ اگر آپ نے نکاح کو خالق کی چاہت کے مطابق کیا جب تو آپ کامیاب ہو گئے اور یہ نکاح جو ہے عبادت ہو گیا. اور اگر آپ مخلوق کی چاہت پر جائیں گے تو یہ دنیا کی بھی بربادی ہے، شادی بربادی ہے، شادی خانہ آبادی نہیں ہے. شادی خانہ آبادی وہ ہوتی ہے جو خالق کی چاہت کے مطابق ہو، اور جو مخلوق کی چاہت کے مطابق ہو وہ خانہ بربادی ہوتی ہے، اور وہی ہو رہا ہے. اب لوگ کیا سوچتے ہیں؟ جس گھرانے کے اندر نکاح ہے، لڑکے والے ہو یا لڑکیاں والے ہو، وہ سب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب رشتہ داروں کو بلانا ہے، ان کو بلانا ہے، ان کو بلانا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے. اس کے لیے بہت یعنی جو ہے تیاریاں کی جاتی ہے. اتنی تیاریاں کی جاتی ہے، اتنی تیاریاں کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں اب ان کو صلہ رحمی یاد آیا، اب ان کو دوستی یاد آئی، اب ان کو رشتہ داری یاد آئی، اور سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جبکہ انہیں 2-4 تجربے اگر کسی شادی بیاہ کے موقع کے ہوتے تو ان کو یہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اس موقع پر ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے. آپ کتنا بھی انتظام کیجئے، بہترین بریانی بنائی ہے آپ نے اور دوسرے ڈش ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی چاہت کا جو مرغوب غذا اس کی جو چاہت کی وہ ٹیبل پہ نظر نہیں آئی تو فوراً ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ فلاں چیز تو انہوں نے جو ہے کھانے میں نہیں رکھی. آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اس نے. بریانی بہت اچھی تھی لیکن فلاں چیز اس کے اندر ذرا برابر نہیں تھی. سارا جنازہ نکال دیا اس نے. کھانے کا بالکل جو ہے کھانا کا جو مزہ تھا اس کو برباد کر دیا. اور لوگ بولتے بھی ہیں تو دسترخوان کے اوپر ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اس وقت بولتے ہیں تاکہ 4 لوگ سنیں اور ذمہ داروں تک کے پہنچائیں. آپ نے سب کیا تھا لیکن انتظام برابر نہیں کیا تھا. ناراض ہو کے آدھے لوگ جا رہے ہیں. آپ نے خوب خوش کرنے کی کوشش کی. کاش کہ آپ کے ذہن میں ہوتا کہ شادی میں ہم تمام کو خوش نہیں کر سکتے، جتنا ہو سکتا ہے سادگی کے ساتھ کریں، اور یہ دیکھیں کہ مخلوق چاہے خوش ہو یا نہ ہو، رشتہ دار خوش ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور جو ہے نکاح سنت طریقے سے ہو جائے تاکہ خاندان میں خیر و برکت آئے، نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنے، نیک اور صالح نسل کا ذریعہ بنے. یہ سوچ آج نکلتی جا رہی ہے. بہت دھوم دھڑاکہ ہوتا ہے، بہت شو پٹ اپ ہوتا ہے، خوب بڑی بڑی کمانیں لگائی گئی، قمقمے لگائے گئے، لائٹنگ کی گئی، اور بعض جگہ تو غیر اسلامی کام. اب وہ لوگ جو گھرانے والے ہیں وہ تو یعنی جو ہے رقص و سرور کی محفلیں، ناچ گانے کی محفلیں اور ڈھولک بجانے کے اور وہ سارے اہتمام، قوالی کا کوئی اہتمام کر رہا ہے. تو شادی بیاہ میں اب ایک نیا طریقہ آ گیا ہوا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قوالی بچائی جا رہی ہے، اور قوالوں کو بڑے بڑے بلا کر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، کیبرے ڈانس ہو رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں چل رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نکاح ہے؟ یہ ولیمے کی دعوت ہے؟
یہ آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں یا دنیا کے اندر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ کیوں ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ ارے یہود و نصارہ اور جو ہے دشمنان اسلام جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ طریقہ ایک مسلمان ایمان والا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ کو نکاح کے موقع پر ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اس کو عبادت بنانے کی پوری کوشش کریں. دنیا والے چاہے ناراض ہو جائے، مخلوق چاہے ناراض ہو جائے، لیکن میرا خالق اور مولا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اس کی فکر ہونا چاہیے. تو آپ اس آزمائش میں اس دو راہے پر آ جاتے ہیں. نکاح کے موقع پر آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نکاح کس طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور یہاں دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے. بہت زیادہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، متقی پرہیزگار، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے داڑھی اور ٹوپی والے، بہت عبادت وغیرہ سب کچھ کرنے والے ہیں، سب اللہ رسول کی چھوٹی چھوٹی باتیں، سنتوں پر باتیں، مسجدوں میں ہنگامے کرتے ہیں، فلاں چیز ایسی ہو گئی ویسی ہو گئی. لیکن خود کے گھرانے میں شادی اگر ہو رہی ہے تو ایک بھی خلاف شرع کام پر آپ روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، تماشا کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے. اور اگر کوئی بول دے کہ حاجی صاحب یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، اب کیا کرنا، میں نے تو نہیں سوچا تھا، ہمارے گھر والے بھی نہیں بول رہے تھے، لیکن لوگوں نے کر لیے. یعنی وہ بینڈ باجا جو بج رہا ہے، وہ نقص و سرور کی محفلیں ہو رہی، وہ ہم نے نہیں کرے، وہ ہمارے رشتہ داروں نے کر لیے. تو رشتہ داروں نے اگر کوئی کام کر لیا تو اس کا کوئی جواز ہے؟ نکاح تو آپ کے بیٹے کا ہے، نکاح تو آپ کی بیٹی کا ہے، اور آپ کی یہاں نہیں چلتی تو کہاں چلے گی؟ اس موقع پر آپ شریعت کے خلاف ہونے والے کاموں کو روکیں گے اور ٹوکیں گے نہیں تو پھر کہاں روکیں گے؟ آپ کا وہ داعیانہ جذبہ کہاں گیا؟ وہ دعوت کا عمل آپ کا کہاں گیا؟ آپ بحیثیت داعی کے آئے تھے، آپ اسلام کے سپاہی تھے، آپ خلاف سنت کیسا برداشت کرتے ہیں؟ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آج تک کے جو آپ نے داڑھی ٹوپی میں جتنے عمل کیے ہیں وہ دھوکہ تھا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تھا؟ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ شادی بیاہ کے موقع پر خلاف شرع، خلاف سنت چیزوں کو روک نہیں سکتے، ٹوک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، اور جواز یہ نکالتے کہ ہم کیا کریں، بچوں نے کر لیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نکاح کو عبادت بنائیے. اگر آپ نے عبادت بنایا تو آپ سن لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے نعمان بن ثابت. وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی مجلس جس میں خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو، وہ نکاح کی مجلس ایک عبادت کی مجلس ہے. جتنی دیر اگر کوئی شخص سنتیں یا نوافل پڑھ رہا ہے، اس کو جتنا اجر و ثواب مل رہا ہے، وہ نکاح کی مجلس جس میں خلاف شرع کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، اس میں آپ اتنی دیر بیٹھیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ بیٹھیں گے، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ نے لاکھوں نیکیاں کما کر باہر نکلے ہیں. وہ عبادت والی مجلس میں آپ آئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاکیزہ ہونے کو، اس کے عبادت ہونے کو ایک نفل عبادت قرار دی ہے کہ آپ اتنی دیر اس مجلس میں شریک رہ رہے ہیں، یعنی گویا نفلی عبادت کر رہے ہیں. تو آپ اللہ کے واسطے نکاحوں کو اس طریقے سے انجام دیں جو شریعت کے مطابق ہو. آپ نے دعوت نامہ اور اس کے اوپر حدیث کا جو استعمال کیا ہے کہ یہ نکاح سنت ہے اور نکاح مسنون لکھا آپ نے، اور اس میں اس کے بعد اس شخص نے تصور کیا کہ یہ حدیث کا استعمال کر رہے ہیں، اور حدیث کو انہوں نے اس کے اندر داخل کیا ہے، دعوت نامے میں لکھا ہے، اور اس کا عنوان دیا ہے نکاح مسنون بول کر. اب وہ تصور کر کے جا رہا ہے کہ یہاں تو جو ہے ایک عبادت میں جا رہا ہوں، اور وہاں جانے کے بعد خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف سنت ساری چیز ہو رہی ہے. تو آپ نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ آپ نے بہت بڑا دھوکہ دیا. آپ اپنے دعوت نامے میں کھلا لکھ دیجئے کہ یہاں ناچ گانا ہوگا، یہاں پر رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، یہاں خلاف شریعت اور خلاف سنت سب عمل ہوں گے. جس کو آنا ہے آئے،
جس کو نہ آنا ہے وہ نہ آئے، المنتظرین میں اپنا نام ڈال دیجئے، الداعیان میں اپنا نام ڈال دیجئے، ایسے دعوت نامے چھپائیے نا آپ، پھر دیکھیے کہ آپ کو قوم کیا کہتی ہے، آپ کے گھرانے والے خاندان والے کیا کہتے ہیں۔ تو آپ حدیث کا مذاق اڑائیں، کوئی آپ کو روکے ٹوکے نہیں۔ دوسرے اگر حدیث کا مذاق اڑائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑائیں تو آپ احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اندولن کرتے ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑے یعنی جو ہے مضامین لکھتے ہیں، اور آپ کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خدا را سمجھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ مخلوق کی چاہت کے مطابق مت جائیے، آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر لوگ خوش ہو کر نہیں جاتے، بلکہ 2 یا 4 جملے طنز کے، طعنے کے اور تنقید کے بول کر جاتے ہیں، جس سے دل دکھتا ہے۔ عزیز دوستو، نکاح کو اسلام میں ایک عبادت کی حیثیت جو دی ہے، اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا اور اس کے مطابق سارے انتظامات ہونا۔ اللہ معاف کرے کہ ہم نے یہ حدیث سنی کہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ ارے یہ تو وہ خوشخبری کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے کہ جس میں آدھے ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے، آدھا ایمان والا عمل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کیا تصور تھا کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان بن رہا ہے، اور بقیہ آدھا ایمان جو ہے عبادات، معاملات، اخلاق وغیرہ ساری چیزوں میں ابھی اس کو پورا کرنا ہے۔ جب مکمل ایمان ہوگا تو نصف ایمان قرار دیا ہے نکاح کو۔ آئیے ہم دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے موقع پر جو گھوڑے جوڑے کی رقمیں مانگی جاتی ہے، اور جس انداز میں جو ہے ہم بچی کو دیکھنے کے بعد ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ بڑا بھونڈا مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ لڑکی دیکھ لیے، پسند آ گئی، ماشاءاللہ بہترین دعوت ہوئی اور بہت اچھا کھانا پکا، بیچارے لڑکی والے لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ بہت پرتکلف دعوت تھی، سب کچھ کھانے پینے کے بعد لڑکے والے دھیرے سے ایک لسٹ دیتے ہیں کہ آپ کو یہ دینا ہے، وہ دینا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے۔ گھوڑا جوڑا کیا لے کے دھونا ہے، گھوڑا جوڑا کیا لے کو دھونا ہے، خالی 25 لاکھ ہونا ہے۔ اور ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دیو۔ ریڈیو سائیکل تو دنیا دے رہی، اللہ دے رہا تو ایک موٹر دیو۔ یہ ایسا مانگ رہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بھیکاری پن کی ٹریننگ لی ہے انہوں نے، فقیروں کی یعنی جو ہے لسٹ میں ان کا سب سے یعنی جو ہے پہلا نمبر ہے۔ کھانا کھا لیا، اپنے بچی پسند آ گئی، اب دھیرے سے فریج ہونا، کولر ہونا، فلاں چیز ہونا، یہ لسٹ جو دی جا رہی ہے، اگر خدا نخواستہ اس میں سے ایک آدھ 2 چیزوں کی کمی ہو گئی تو بچی کو پھر بعد میں جو ستایا جاتا ہے، جو ظلم کیا جاتا ہے، بہت اللہ کی پناہ۔ ایسے سے معاشرے کی کتنی خرابیاں ہیں۔ اور مہر کا معاملہ آتا ہے تو مہر اتنا ہی جتنی سنت ہے، بہت ماننا تو حماقت ہے۔ یعنی عجیب انداز ہو رہا ہے، لاکھوں روپیہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے لحاظ سے بولی لگائی جا رہی ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، اس کے لحاظ سے بولی لگائی جا رہی ہے۔ انہوں اپنے لحاظ سے جو ہے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے، 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں تم کو ٹھہرانا پڑے گا، ایسی ڈشیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا، ایسا انتظام کرنا پڑے گا، ایسا کھلانا پڑے گا۔ بعض جگہ پہ چاندی کے سکے دیے جاتے ہیں، بعض جگہ پر جو ہے تو توال اور شالیں پیش کی جاتی ہے، ہمارے مہمانوں کو یہ دینا۔ یہ سب مانگنا بھیکاری پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے تو وہ تصور دیا کہ السوال ذلت، سوال ذلت کی نشانی ہے۔ سوال کرنا، مانگنا جو ہے یہ بھیکاریوں اور فقیروں کی نشانی علامت ہے۔ ہم جانتے ہیں لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بھیکاری اور ایک فقیر ہمارے گھر کے سامنے آتا ہے اور وہ اللہ کے نام پر 1 روپیہ یا 1000 روپے مانگتا ہے، اور ایک فقیر وہ بھی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ شادی بیاہ کے عنوان پر گھر میں مرغ مسلم کھا کر، اچھی دعوت کھا کر، پھر اس کے بعد جو ہے مانگ رہا ہے۔
کہ فلاں چیز دیجئے، فلاں چیز دیجئے. یہ مانگنے والا جو ہے اس فقیر میں اور اس فقیر میں کیا فرق ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مہذب فقیر ہے، یہ ٹریننگ یافتہ فقیر ہے، یہ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ فقیروں کی اولاد ہے. اس گھرانے میں آپ اپنی بچی دے رہے ہیں، سکھ سے رہ نہیں سکے گی وہ، اس لیے کہ آج جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ مجبوری میں دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ جمعگی کو وہ دینا ہے، فلاں جمعگی کو یہ دینا ہے. ان کا سلسلہ لالچ کا، حرص کا بڑھتے جاتا ہے، حتیٰ کہ جب گھر میں اولاد نیک اور صالح آتی ہے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اس وقت ان کو جھولا بھی دو، ان کو فلاں چیز بھی دو، ان کو اچھی دعوتیں کرو. یعنی جو ہے بچی والوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ایک ظلم اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، ایک ظلم وہ تھا جو دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اس زمانے کے اندر جو ماحول تھا اس کو اس قرآن پاک کی آیت نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو ان کے چہرے اتر جایا کرتے تھے. بچی کی پیدائش کو خاندان کے لیے داغ اور دھبا سمجھا کرتے تھے. بچی کی پیدائش ہونا اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے. وہ زمانے جاہلیت ہے اور جس میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. ہم یہ سوچتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کیسے جاہل لوگ ہوں گے، کیسے جاہل لوگ ہوں گے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے ایک پیغام دیا کہ بیٹی کا پیدا ہونا خاندان کے لیے داغ اور دھبا نہیں ہے، بلکہ بیٹی کا پیدا ہونا خاندان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے اور یہ میسج دیا ہے دنیا والوں سمجھو کہ بیٹی اگر پیدا ہو رہی ہے تو وہ خاندان کے لیے داغ اور دھبا نہیں ہے، بلکہ بیٹی جو ہے رحمت ہے، بیٹی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، بیٹی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ زمانے کے لوگ جو جاہل تھے اس کے واقعات ہم جب سنتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ کیسے جاہل لوگ ہوں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ وہ تو جاہل تھے لیکن تم تو ابو جہل ہو، ان کے باپ ہو، جاہلوں کے باپ ہو. آپ بھی تو بچی کی پیدائش ہوتی چہرہ اتار لیتے ہیں. آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اب اس کی 16 سال 18 سال کی 20 سال کی عمر ہوگی، جب شادی کرنا ہوگا تو 18 لاکھ 16 لاکھ یا 20 لاکھ روپے مجھے خرچ کرنا پڑے گا یا 20,000 روپے مجھے خرچ کرنا پڑے گا. وہ تصور کر کے ماں باپ کے چہرے اتر جاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کہ یہ چہرے اتارنے والا کون ہے؟ یہ میرا اور آپ کا سپوت ہے، میرا اور آپ کا نور نظر ہے، یہ آپ کا لخت جگر ہے، یہ آپ کا وہ نوجوان بچہ ہے جو لالچ کے اندر جو ہے 16 لاکھ خرچ کروانے لگاتا ہے. وہ تصور بچی کے پیدائش ہوتے ہی جب ذہن میں وہ بات آتی ہے، اس کے شادی کا خیال آتا ہے تو چہرے اتار دیتا ہے. یہ چہرے اتارنے والا کون ہے؟ یہ آج کا نوجوان ہے جو ابو جہل کی اولاد ہے، جو خبیث کی اولاد ہے، جنہوں نے معاشرے کو خراب کیا. یہ شیطان کی اولاد ہے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے، مانگ مانگ کر مسلمانوں کو جو ہے بھکاری بنا دیا ہے، مانگ مانگ کر جو ہے فٹ پاتھ پر ماں باپ کو لا دیا ہے. کیا نہیں کرتے لوگ؟ بچی کی شادی کے واسطے ادھر ادھر سے قرضہ کرتے ہیں. کون مجبور کر رہا ہے؟ آپ مجبور کر رہے ہیں. آپ ظالم ہیں. آپ نے اس کو مجبور کیا سود سے انٹرسٹ سے پیسہ لینے کے واسطے. آپ نے مجبور کیا، ادھر ادھر سے پیسے لیے اور کسی طریقے سے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد پہلی ہی رات میں
بچی کو وہ صدمہ دیا گیا، وہ گہرا زخم دیا گیا۔ شوہر کچھ کہہ رہا ہے، ساس سسرے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بابا نے تو لسٹ میں فلاں فلاں چیز دینے کا کہا تھا، وہ چیز نہیں دی، وہ چیز نہیں دی، وہ چیز نہیں دی۔ اب یہ معصوم بیچاری لڑکی، نئی نویلی دلہن کیا کرے گی؟ یہ پوری رات روتے ہوئے گزارتی، اور اس نے صدمہ لے لیا۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو یہ زخم برداشت نہیں کر سکتی۔ صبح میں بچی کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بچی کا انتقال ہو گیا۔ کیوں ہوا یہ نہیں کوئی بتا رہا ہے۔ اس نے صدمہ لے لیا، وہ نئی نویلی دلہن ہے، صبح ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ جو ہے آتا ہے، کفن دفن میں ساتھ دیتے ہیں، جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس جنازے کا تصور کیجئے کہ سب کچھ خرچ کیا، سب کچھ دیا، لیکن کچھ چیزیں نہیں دینے پر جو تان اور طنز اور تلواروں کے زخم اس کے سینے پہ تھے، وہ ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ برداشت نہیں کر سکی، وہ معصوم تھی۔ اب جنازہ جا رہا ہے، قبر میں لٹا دیا گیا، اور اس وقت اس کے باپ نے جو شعر کہا ہے وہ ان ظالموں اور ان پاپیوں اور ان مجرموں کو ایک سبق دیتا ہے، ایک میسج دیتا ہے۔ اب آیا دھیان وہ آرام میں جا اس نامرادی میں، اب آیا دھیان وہ آرام میں جا اس نامرادی میں، اس غربت میں، اب آیا دھیان وہ آرام میں جا اس نامرادی میں۔ کفن دینا ہی بھولے ہم اسباب شادی میں، کفن دینا ہی بھولے ہم اسباب شادی میں۔ باپ سوچ رہا ہے کاش کہ میں اس کو کفن بھی دے دیتا تو اچھا ہوتا تھا، کاش کہ میں اس کو کفن بھی دے دیتا تو اب مجھے کچھ سننے کو نہیں ملتا تھا۔ کیوں مجبور کرتے ہو؟ کیوں صدمہ پہنچاتے ہو؟ کیوں لسٹ دیکھ کر تان اور طنز کرتے ہو؟ ارے یہ سوچنا تھا کہ ان کی کوئی مجبوری ہوں گی کسی وجہ سے، اب تو رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی، ساس سسرے تیرے ماں باپ کے درجے کے ہیں، ان کو کیوں زخم دیتا ہے، کیوں تکلیف پہنچاتا ہے، کیوں ان کو پریشان کرتا ہے؟ یہ کہہ دیتا بڑے پن کے اعتبار سے کہ چلتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے ماں باپ بول رہے ہیں، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ لیکن ماں باپ بھی شریک ہے اس جرم میں، اس قتل کے اندر، اور بیٹا بھی شریک ہے شوہر ہونے کے اعتبار سے۔ قاتل ہیں وہ لوگ، ظالم ہیں وہ لوگ، پاپی ہیں، مجرم ہیں۔ کتنی بچیوں کا جنازہ نکل رہا ہے، کتنی بچیاں اس دنیا سے اس طریقے سے چلی جا رہی ہے، یا یہ کہ ان کو جو ہے برداشت نہیں ہوا تو ان کو خلا لینے پہ مجبور کر رہے ہو، یا یہ کہ وہ بچیوں کو جو ہے طلاق دیا جا رہا ہے۔ کیا قصور ہے ان کا؟ آپ نے پسند کر کے لے کے آئے، آپ بچی سے شادی نہیں کرتے، آپ سامان جہیز سے شادی کرتے ہیں۔ آپ بچی کی سیرت اور صورت پر نہیں جاتے ہیں، آپ سامان جہیز کی فہرست پر جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اسلامی معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں آئی، فضول خرچیاں آئی، اس کو کم کیجیے۔ شادی بہت بہت آسان ہے، شادی کے 3 نقطے اڑا دیجئے، شادی ہو جائے گی۔ اور سادگی اللہ کو، اس کے رسول کو پسند ہے اور لوگوں کو پسند ہے۔ جن مالداروں کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کو اپنے خاندان کی غریب بچیوں کا خیال کر کے ٹھاٹ باٹ کی اور شان و شوکت والی شادی نہیں کرنا چاہیے، اس وقت سادگی سے کرنا چاہیے۔ جب ایک بارات جاتی ہے اور ڈھول تاشے بجتے ہیں اور جو ہے بینڈ باجے بجتے ہیں، اور جس گلی اور کوچے سے جاتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ دعائیں ساتھ آ رہی ہے؟ یہ بارات جو ہے آہوں والی بارات ہے۔ یہ بارات جب جا رہی ہے، اس بینڈ باجے کی آواز سے آزو بازو کی گلیوں سے وہ نوجوان بچیاں نکل کر دیکھتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ کاش کہ میرے ماں باپ بھی ہوتے، کاش کہ میرے والد کے پاس پیسہ ہوتا تو میری بھی ایسی دھوم سے شادی کرتے۔ لیکن اس کی آہیں جو ہے سننے والا کوئی نہیں ہے، اس کی آہیں اور اس کے آنسو کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ ارے تم نے یہ جو بارات نکالی ہے سڑکوں پر گلیوں میں، تم کیا سمجھ رہے ہو کتنوں کے دلوں کو زخمی کر کے تم آ رہے ہو؟ تمہاری خوشی زبردستی کی خوشی کسی کے اوپر تھوپنا چاہتے ہو۔ بند کرو یہ فضول خرچیوں کو، بند کرو یہ بینڈ باجوں کو۔ کیوں دل دکھاتے ہو معصوموں کا؟ کیوں دل دکھاتے ہو یتیموں کا؟ اب وہاں پہنچ گئے، کھانے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ میوزک لگی ہوئی ہے اور بفے ڈنر چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔
بفے ڈنر 4 پیسے کیا اللہ نے دے دیا، ان کی چال بدل گئی، ان کا انداز بدل گیا. اب یہ بیٹھ کے نہیں کھانا کھاتے ہیں، چل پھر کے بفے ڈنر کا انتظام کر رہے ہیں، خلاف سنت انتظام کر رہے ہیں. مجبوری میں کوئی شخص کسی تنہائی میں ڈر کر کسی کرسی پہ ٹیبل پر بیٹھ گیا تو علیحدہ بات ہے کہ وہ معذور ہے، مجبور ہے. لیکن آپ ٹیبل کرسیوں کا انتظام، آپ بفے ڈنر کا انتظام، سیلف سروس کا انتظام یہود و نصارہ اور یورپن کنٹری سے منتقل ہوا دشمنان اسلام کا طریقہ اختیار کر رہے ہو. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان کو جو بفے ڈنر رکھتے ہیں، کیا ہر روز آپ اپنے گھر میں بفے ڈنر کی طرح کھانا کھاتے ہو؟ ارے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوتا. جھوٹی شان کے واسطے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، لوگوں کے سامنے نمائش کے واسطے، لوگوں کے سامنے اپنے وقار اور پوزیشن کے واسطے تم نے بفے ڈنر رکھا ہے. تم نے کیا، تمہارے باپ دادا نے کبھی جو ہے بفے ڈنر کا اہتمام ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو گھر پہ نہیں کیا، ہر روز نہیں کیا. کبھی تم گھر پر بفے ڈنر کھائے بھی نہیں ہو اور نہ کھاتے ہو، نہ کھا سکتے ہو. اور یہاں پر ایک دن تم کو سنت طریقے پہ کھلانا تھا تو اس میں یعنی جو ہے دشمنان اسلام کا طریقہ اختیار کر لیا تم نے. بفے ڈنر ٹانگ مرغے کی ہاتھ میں ہے، میوزک چل رہی ہے، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، یہ منظر ہے. آپ تصور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے پھرتے کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے. یہ فقیروں کے جیسا ہے، لے لے رے اور کھا لے رے. کسی شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، انگریز کی تہذیب کے اسیر نظر آتے ہیں، ہاتھ میں رکابی لیے فقیر نظر آتے ہیں، ہاتھ میں رکابی لیے فقیر نظر آتے ہیں. ارے فقیروں کی یہ یعنی جو ہے بارات ہے کیا، یا فقیروں کا ولیمہ ہے کیا، یا فقیروں کے خاندان ہے کیا؟ سوچو آپ. دنیا چل رہی جس لائن پر ہم بھی چل رہے، 4 پیسے آ گئے تو دولت اللہ نے اس لیے دی، خوب خرچہ کیے. پہلی ہی جمعگی کو بچی گھر کے آ کے اندر بیٹھ گئی. کوئی بچی 4 جمعگیوں کے بعد گھر پہ آ کے بیٹھ گئی، کوئی بچی 1 سال کے بعد گھر پہ آ کے بیٹھ گئی. کیوں بیٹھ رہی ہے؟ کیوں ایسے خاندان برباد ہو رہے ہیں؟ یہ شادی خانہ آبادی تھی کیا شادی خانہ بربادی ہے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا، اب کورٹ کچہریاں ہو رہی ہے، دونوں سمدھی صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سمدھنا لڑ رہے، جھگڑ رہے. یہ سارا خلاف سنت کرنے کی وجہ سے یہ نتیجہ اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں. سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اے عقل مندو، عبرت حاصل کرو. جو بچیاں گھروں میں آ رہی ہے، جو طلاق ہو رہی ہے، جو خلا ہو رہے ہیں، وہ نکاح کے ٹائم پر خلاف سنت کرنے کی وجہ سے آ رہا. اہل اللہ فرماتے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنے کا خمیازہ تم کو دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے. بزرگان دین فرماتے ہیں، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں جو آپ نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے، اللہ کے حکم کو توڑ دو گے، تو آپ کی 7 نسلوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اللہ نہ کرے. اس لیے نکاح کو عبادت بنانے کی کوشش کریے. اور وہ عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ وکیل صاحب جو بن جاتے ہیں، 2 گواہ جو رہتے اور یہ رشتے جوڑنے والے جو رہتے، ان کا کام ہے یہ بھی ظالموں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے رشتہ جوڑ رہے ہو تم، لیکن کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے. سوچو تم کو قرآن کا حکم تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم بھلائی کی اور نیکی کے کاموں پہ مدد کرو، برائیوں کے کاموں پہ مدد مت کرو. تم کو حکم تھا. تم نے کیا کیا؟ تم نے گواہ بننے کے بعد، وکیل بننے کے بعد اپنے فرائض منصبی کو تم بھول گئے. نکاح کو جوڑنے والے بہت خوش ہوتے، لیکن ٹوٹتے وقت ادھر ادھر منہ چھپاتے پھرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، وکیل کی ذمہ داری ہے، گواہوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ جوڑنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے. یہی لوگ ظلم کرتے ہیں. لڑکی والے یعنی کی طرف سے جا کر بولتے ہیں
لڑکی والوں کو کہتے ہیں کہ لڑکے والے جو ہے ایسا ایسا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ 25 لاکھ کا کر رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، ادھر ادھر سے کیسا بھی کر کے دے دو. لوگوں تو جو 50 لاکھ اس زمانے میں مانگ رہے، میں نے تو ایک اچھا لایا ہوں رشتہ جو 25 انچ مانگ رہا، 5 انچ مانگ رہا. یہ ظلم نہیں ہے؟ ارے آپ رشتہ جوڑ رہے تھے تو اس وقت صاف کہہ دینا تھا کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ خرچ کیجئے، آپ کی جتنی حیثیت ہوگی اس کے مطابق خرچ کیجئے. خدا را آپ قرض مت لیجئے، آپ لون مت لیجئے، آپ انٹریسٹ کا پیسہ مت لیجئے. آپ شادی کو خانہ آبادی بنائیے، شادی کو خانہ بربادی مت بنائیے. یہ تمہارا کام تھا، یہ ذمہ داروں کا کام تھا، گھر کے بڑوں کا کام تھا. لڑکی والے اور لڑکے والے جب جا کے کھانا کھاتے ہیں اور گیٹ ٹوگیڈر ہوتا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار، یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرف سے اور اس طرف سے، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی بنیادوں پہ تم نے اس رشتے کو جوڑنا چاہیے تھا. تم نے اس کو عبادت بنانے کے لیے کوئی جو ہے ماحول کیوں نہیں بنایا؟ خوب مرغ مسلم اڑا کے، خوب دعوتیں اڑا کر، خوش ہو کر آ جاتے اور بعد میں مذاق اڑاتے بیٹھے رہتے. یہ ہے چچا پن تمہارا، یہ ہے دادا اور یہ نانا، یہ ہے ماموں اور چچا، جنہوں نے جو ہے یہ کیوں نہیں بولا ہے کہ بھائی ان کی حیثیت نہیں ہے، زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. آپ نکاح سنت طریقے سے کر لیجئے، جو ان کی حیثیت ہے وہ اس کے مطابق کر دیں گے. ارے جب لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بچی والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا رشتہ ہے، ادھر ادھر سے کر لیں گے، قرض کر کے دے دیں گے، کہاں یہ رشتہ چلے گا تو پھر نہیں آئیں گا. ان کے بھی ایمان کی کمزوری ہے. وہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ ایسے بھکاریوں کو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کو بولا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. 3-4 گھروں سے ان بھکاریوں کو آگے بڑھا دیا گیا تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے، لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے. 4 گھر سے دھتکار کر نکالیے، 4 گھروں سے دھکے دیجئے جو ڈیمانڈ والے ہیں. خدا پاک کی قسم ایک ماحول بنے گا کہ اب مجھے مانگنا نہیں ہے، لوگ ہم کو بھکاری سمجھ رہے ہیں. بول کے قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنی بچی کے غم میں یا بچی کی فکر میں ہم سارے ڈیمانڈ پورا کرنے کا لیے قبول کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر سے پیسہ کر کے لا کر جو ہے تو بچی کی شادی کرتے ہیں. آپ نے اسی دن کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے، آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط نہیں ہے. ارے آپ اگر اللہ کے لیے ان کو دھتکار دیتے تھے، اللہ کسی اچھے رشتے کو دے دیتا تھا. ہم نے بے شمار دیکھے ہیں ایسے. ایک نکاح کی مجلس میں ہم گئے، کچھ ڈیمانڈ انہوں نے کیا، فلاں چیز نہیں ملی تو وہ دیر کرنے لگے کہ فلاں چیز لاؤ تو ہم آئیں گے. اب ادھر یہاں پر محفل میں ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، چو شروع ہو گئی، تذکرے شروع ہو گئے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ دولہے والے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ دولہے والوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہوا ہے. دیکھیے اللہ پر ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ کیسے انتظام کرتا ہے. انہوں نے جو ہے یہ فکر کرنا شروع کی، لیکن ان کے اس ڈیمانڈ کے سامنے جھکے نہیں. تھوڑی دیر میں اسی مجلس کے اندر سے ایک صاحب بازو لے کر بات کرتے ہیں، اپنے لڑکے کو پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتظار مت کرو، اگر آپ راضی ہے گھر والوں کو پوچھ لو، بچی کو پوچھ لو، میرا یہ انجینئر لڑکا جو ہے تیار ہے. یہ ہے دینداری. اور اسی وقت جو ہے یہ وہاں پر لڑکا جو ہے سادگی کے ساتھ نوشا بنے ہوئے، دلہا بنے ہوئے بیٹھ جاتا ہے. طے ہوا تھا فلاں کے ساتھ، وہ دبئی ریٹرن تھے، وہ فلاں تھے، بہت بڑے گھرانے کے تھے، لیکن ایک منہ پہ تماچا لگا ہے اس واقعے نے کہ ایک غریب کا بچہ، ایک میڈیم فیملی کا بچہ وہ تیار ہو گیا دینداری کے بنیاد کے اوپر، اور وہ نکاح کی مجلس ہوئی. اور حیرت اور زیادہ ہوگی، بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا کرا 2 گھنٹے کے بعد جب وہ آنے لگے، یہ نکاح کی مجلس ختم ہو رہی ہے اور وہ دولہا گھوڑے پر اس جگہ آیا تو ایک دم بے عزتی کے ساتھ اس دربار سے نکالا گیا. سارے کے سارے مجلس کے نکاح میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دعا کرنے کے بعد جیسی اٹھے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے کہ تم جو ہے لالچی لوگ ہو، تم بدماش لوگ ہو، تم جو ہے ڈیمانڈ کر کے کسی بچیوں کی بے عزتی کراتے ہو. اس طریقے سے تو وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو بھاگنا پڑا. یہ ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خدا کے واسطے ڈیمانڈ کر کے اور مطالبہ کر کے
اپنے شادیوں کو خانہ بربادی مت بنائیے، خانہ آبادی بنانے کے واسطے آسان نسخہ میں یہ بتاتا ہوں، اللہ کے واسطے جو ذمہ دار ہیں لڑکی والے لڑکے والے بیٹھ کر یہ کریں کہ بھائی جو ہماری حیثیت ہے ہم خرچ کریں گے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ کریے، قرض مت لیجیے۔ اور ہر لڑکی والا کچھ نہ کچھ تیاری کرتا ہے، تھوڑے سے سونے کی، تھوڑے سے برتنوں کی، سامان جہیز کی، سب کچھ ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسے بھی مثالیں آج کل اللہ کے فضل و کرم سے دینداری کی وجہ سے مل رہی ہے کہ پلنگ دے رہے تھے، بسترا دے رہے تھے، لڑکے والوں نے کہا کہ پلنگ بسترا مت دو، ہمارے گھر میں ہم نے فرنیچر بنا لیا ہے، ہم نے گھر میں یعنی جو ہے سب چیزوں کا انتظام کر لیا ہے۔ بچے آج کل نوجوان دینداری کی وجہ سے کچھ نوجوان بول دیتے ہیں کہ ہم سسرال کا جوڑا بھی نہیں پہنیں گے، سسرال کا ڈریس بھی نہیں پہنیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، مثالی نکاح ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اخبارات جو ان کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں وہ ایڈیٹر حضرات جو مثالی نکاح کے نام سے دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے یہ سب ساری چیزیں کرتے رہیں اور مثالی نکاح منعقد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے دور میں جو نکاح کو ہم نے بہت مہنگا بنا دیا اور زنا کو سستا بنا دیا۔ دور جاہلیت میں نکاح آسان تھا، زنا بہت مشکل تھا۔ زنا کے سلسلے میں تصور کر کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، انسان اس طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ آج تو جو ہے نکاح بہت مشکل ہو گیا اور زنا بالکل آسان ہو گیا۔ 200-500 میں تمہارا بچہ جا کے حرام کاری کر کے آ رہا ہے۔ یہ زنا کاریوں کے اڈے بن گئے ہوئے ہیں، یہ حسن کے دربار اور حسن کے بازار سجے ہوئے ہیں۔ آپ کا بچہ بگڑنے میں دیر نہیں لگنے والی ہے، کسی بچی کو لے کے بھاگنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے سادگی کے ساتھ اپنے خاندان میں جو ہے رواج ڈالیے۔ آپ رواج ڈالیں گے سادگی کے ساتھ تو یہ نکاح کو جو ہے نکاح کو عبادت بنائیں گے، ورنہ یہ بہت برا حال ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ نکاح جب طے ہو جاتا ہے لڑکا اور لڑکی والے، تو اب اس کے بعد تاخیر کرتے ہیں، 6 مہینے کے بعد نکاح ہوگا، سال بھر کے بعد ہوگا۔ کیوں بھائی؟ نہیں ذرا شادی کی تیاری کرنا ہے۔ اچھا کیا شادی کی تیاری کریں گے؟ نہیں ہم بہت یہ دینا ہے، ایک ہی بچی ہے اس کے لیے ہمارے کو خواہش ہے، ایک ہی بچہ ہے ہمارا خواہش ہے۔ اچھا اب وہ سال بھر کی کیا گارنٹی ہے تمہارے بچے کی؟ رشتہ طے ہوا آج، رسم ہو گیا آج، تاریخ سب کچھ معلوم ہو گئی، 1 سال تک کے انہیں گناہ نہیں کرے گا، اس کے ذہن پراگندہ نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، وہ راتوں کو اس کو میسج نہیں بھیجے گا، راتوں کو جو ہے تو اس سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اچھا چلو سب آپ نے لاک ڈاؤن میں ڈال دیا، لاک کر دیا، یہ سب ساری چیزیں بچی کو ضرورت پابند کر دیا، وہ سال بھر اس کو برداشت نہیں ہو تو حرام کاری نہیں کر سکتا، غلط کام نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیوں 1 سال کا وقفہ لیتے ہو؟ کیوں 6 مہینے کا وقفہ لیتے ہو؟ آپ کو ذہن میں ہونا، اگر آپ دیندار ہیں، حاجی صاحب نمازی صاحب ہیں، آپ ذہن میں ہونا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ جنازہ اگر ہے تو فوراً اس کو دفن کرنے کی کوشش کرو، اور لڑکا اور لڑکی بلوغت تک کے پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، شادی کی عمر تک کے پہنچ جائے تو فرمایا کہ فوراً اس کی شادی کر دو۔ اب یہ جو تاخیر ہوتی ہے اس پہ میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم خانقاہ رحمانی منگیر بہار، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہم تو شیخ کی مجلسوں میں کبھی یعنی کچھ ایسی باتیں بھی مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ محترم حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کہ لڑکا اور لڑکی، نوجوان لڑکے اور لڑکی کی مثال پیاسے کی طرح ہے۔ ایک شخص جب کسی کو پیاس لگی، اس نے پانی کہا، آپ نے کہا کہ تھوڑا صبر کیجئے، ہم نے جو ہے زمزم کا پانی منگایا ہے اور سونے کا گلاس منگایا ہے اور چاندی کا گڑھا منگایا ہے، تھوڑی دیر صبر کیجئے۔ یہ جو سامان جہیز جو ہوتا ہے نا، چاندی سونا، اس کی طرف تشبیہ دی گئی، تھوڑا صبر کیجئے، زمزم کا پانی منگایا۔ اب اس نے جب شدت پیاس سے زیادہ پیاس لگنے کی وجہ سے برداشت نہیں کر رہا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو یہ پیاسا کیا کرتا ہے؟ گندی نالی کا پانی پی لیتا ہے۔ ذہن میں رہے آپ کے، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، برداشت نہیں ہونے لگا تو گندی نالی کا پانی پینا پسند کر لیتا اور اپنی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر خرابیاں یہاں سے ہو رہی ہے، جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ غلط جگہ پہ چل جا رہا۔ زنا آسان ہے اس کی آج کے دور میں، اس لیے خدا را جو ہے وقفہ بھی زیادہ مت دیجیے۔ اب آئیے، آپ نے گھوڑے جوڑے کی رقم لے کے جتنے گھرانوں کو پریشان کیا ہے،
جتنی بچیوں والوں کو پریشان کیا ہے، اس کا تصور کیجئے کہ ان کے اوپر لڑکیوں کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہوں گی۔ کسی شاعر نے بڑا بہترین یعنی جو ہے منظر کشی بہترین منظر پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، مرحوم سلیمان خطیب کے اشعار میں بہت ساری چیزیں ہیں، جس کی بچی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، جس کی بچی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، بہن گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا، بہن گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا، ماں تو گھل گھل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا، ماں تو گھل گھل کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا۔ آگے کہتا ہے، جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دے، جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دے، لال جوڑے تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے، لال جوڑے تو دے نہیں سکتے لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے، یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے موت مفلس کو کیوں سہاتی، یہ سہاگن ہے اس کو کاندھا دو ہم نے خونے جگر سے پالا ہے، یہ سہاگن ہے اس کو کاندھا دو ہم نے خونے جگر سے پالا ہے، اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے، اس کی خبر پر لکھ دینا کہ پیسے والوں نے مار دیا ہے، یہ سہاگن ہے گھر سے جاتی ہے موت مفلس کو کیوں سہاتی ہے، یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے موت مفلس کو کیوں سہاتی ہے، اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے، کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا، کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا، کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا، کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا، کس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا، ایسے کتنے ہی ماہ پارے ہیں زر گزیدہ ہے زر کے مارے، پیسوں کی وجہ سے بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم شادی کو جو ہے نکاح کو عبادت بنائیں گے، سادگی کے ساتھ منعقد کریں گے، رسم و رواج کے خلاف کوشش کریں گے، یہ ہمارے جو اس دور جاہلیت کے اعتبار سے جو مناظر تھے اس دور میں ہم نہیں دکھائیں گے، وہ جہالت کرتے تھے، ہم ابو جہل نہیں بنیں گے، ہم اپنے بچوں کی نیلامی نہیں کریں گے، ڈاکٹر کی یہ بولی بولی جا رہی ہے، یہ لاکھوں میں اس کے 10 لاکھ روپئے، انجینئر کے 5 لاکھ روپئے اور فلاں کے جو ہے 2 لاکھ روپئے، اس طریقے سے گھوڑے جوڑوں کی رقموں کا یہ رواج جو پڑا ہوا ہے اس کا خاتمہ کرنا اسلامی معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے۔ اصلاح معاشرے کے جتنے عنوانات سے تقاریریں ہو رہی ہے شادی بیاہ میں سادگی کے لیے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کی سعادت ہمیں حاصل ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ممبر ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بھی اصلاح معاشرے کا پیغام دیتے ہوئے کوشش کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر سے یہ سارے رسم و رواجات ختم ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتے ہیں اور جو ہے جمعہ کے بیانات پسند آتے ہیں تو آپ ایک ماحول بنائیے کہ ہر جمعہ 2 بجے جو ہے اپنے اطراف و اکناف میں سب کو اطلاع دیجیے کہ تحفظ دین میڈیا سروس کی طرف سے جو ہے یہ انتظام کیا گیا ہے، یہ اہتمام کیا گیا ہے، لائیو بیان جو ہے مولانا محفوظ الرحمان فاروقی کا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہم سے منسوب ہیں، جو ہمارے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان سے میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس دینی
دینی کام کو، اس خیر کے کام کو دور تک کے اور دیر تک کے پابندی کے ساتھ چلانے میں ہماری مدد کیجیے، تحفظ دین کی مدد کیجیے۔ جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان وحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الايمان اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا یا ارحم الراحمین، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لرزشوں کو معاف فرما، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اعزاء و اقربا کی مغفرت فرما۔ اے اللہ شادیوں کو سادگی کے ساتھ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، شادیوں کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرما، رسم و رواج کے خلاف تحریک چلانے کی توفیق عطا فرما، خلاف سنت جو خلاف شرع جو شادیاں ہوتی ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرما، ایمان والوں کو سمجھ عطا فرما، اس موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا جن گھرانوں کے اندر نوجوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے بہترین جوڑے، اے اللہ ان کے بہترین رشتے، اے اللہ آسانی کے ساتھ، اے اللہ ان کے رشتوں کی اے اللہ انتظام فرما دیجئے، آسانی کے ساتھ ان کے نکاح فرما دیجئے، آسانی کے ساتھ ان کے نکاح کے اسباب پیدا فرما دیجئے، رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، بوڑھے ماں باپ کے اوپر جو کلیجوں پر جو پریشانیاں ہیں، جو ان کی فکریں ہیں، راتوں کی نیند حرام ہے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ان کی دعاؤں کو ان کی بچیوں کے حق میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کے برکتوں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔